بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہماری ریاست تلنگانہ میں انتخابات زور و شور سے انتخابات کی سرگرمی زور و شور سے جاری ہے۔ ہر امیدوار اپنے آپ کو پیش کر کے عوام سے اپنے حق میں ووٹ کی اپیل کر رہا ہے اور اپنے لیے ووٹ مانگ رہا ہے۔ امیدوار بھی اڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں اور مختلف پارٹیاں بھی میدان عمل میں سرگرم ہیں۔ ایسے موقع پر ہم اپنے تمام بھائیوں سے اور برادران ملک سے خواہش کرتے ہیں کہ الیکشن کے موقع پر انتخاب کے دن اپنا ووٹ ڈالنا ہرگز نہ بھولیں۔ چاہے کتنی ہی مصروفیت ہو، کتنا ہی کام ہو، اس کو آگے پیچھے کریں اور انتخاب کے دن اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریں اور پورے معاشرے میں، علاقے میں اس بات کا شعور بیدار کریں کہ سب لوگ ووٹ کی اہمیت اور اس کی طاقت اور ضرورت کو سمجھ کر اپنے ووٹ کو استعمال کریں۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی سمجھداری کے موافق اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا وہ ووٹ آپ کی مرضی کے خلاف کسی بھی امیدوار کے حق میں استعمال ہو سکتا ہے، یا یہ کہ آپ کا ووٹ ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور عوام کو راغب کرنے کی ضرورت ہے کہ ووٹ ہماری ایک طاقت ہے، ملک کی ایک ضرورت ہے اور یہ ہمارے لیے اگلے 5 سال کے واسطے فیصلہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف یا ملک اور ملت کے مفاد کے خلاف امیدوار میدان میں آ جائیں اور پھر بعد میں ملک کی ریاست کی عوام کو پچھتانا پڑے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری تمام اہلیان ملک کی، نہ صرف مسلمان بلکہ تمام برادران ملک، تمام اہلیان ملک، تمام باشندگان ملک کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ووٹ کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی طاقت کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور ہر وہ شخص جو ہمارے اس ملک کا شہری ہے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے اس کو راغب کریں کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح اور ضرور استعمال کریں۔ بہت ممکن ہے کہ جس دن انتخاب ہو اس دن آپ کو کوئی ضروری کام درپیش ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا ان تاریخوں میں کوئی سفر ہو، تو میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے سفر سے زیادہ اور اپنے اس اہم کام سے زیادہ ووٹ ڈالنے کے کام کو اہم کام سمجھ کر اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں اور ووٹ کا ضرور استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ کس امیدوار کو اور کیسے امیدوار کو ووٹ دینا چاہیے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں 3 باتیں ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ ایک یہ کہ جو پارٹی یا جو امیدوار آپ سے آپ کا ووٹ مانگ رہا ہے اور طلب کر رہا ہے، آپ یہ غور کریں اور دیکھیں کہ وہ متعصب، فرقہ پرست ذہنیت کا حامل تو نہیں ہے۔ اس کے اندر ہندوستان میں رہنے والی اقوام کے ساتھ ہمدردی اور محبت ہے یا نہیں،
یا کسی خاص قسم کا تعصب، دشمنی، قوموں کے ساتھ بغض و عناد اپنے اندر رکھتا ہو تو ایسا آدمی ہمارے ووٹ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک کے لیے وفادار ثابت نہیں ہوگا، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ پہلی چیز یہ دیکھیں کہ اس میں تعصب یا فرقہ پرستی یا قوموں کے ساتھ بغض و عناد کا کوئی زہر تو اس میں پایا نہیں جاتا، پارٹی میں یا پھر اس امیدوار میں۔ اگر پایا جا رہا ہے تو ہمارے ووٹ کا ایسا امیدوار یا ایسی پارٹی کبھی حقدار نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھیں کہ امیدوار کے اندر یا اسی طرح اس پارٹی کے اندر جس پارٹی کا وہ امیدوار ہے، کیا محبت، ہمدردی کے جذبات، حق اور انصاف کی صلاحیت اس میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر محبت اور ہمدردی نہیں ہے، نفرت کی بات کرتا ہے، نفرت کی تقریر کرتا ہے، تو ایسا امیدوار بھی ہمارے ووٹ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ملک کسی ایک کا ملک نہیں ہے۔ اس ملک میں تمام اقوام، مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ان سب کو اس ملک میں جینے کا حق، زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ اور تیسری چیز یہ دیکھیں کہ اس امیدوار میں یا وہ جس پارٹی سے نمائندگی کے لیے امیدوار بنا ہوا ہے، اس میں ملک کے دستور کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، ملک کے دستور کا لحاظ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ ہمارے ملک کے دستور کا قدردان ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جس امیدوار میں، جس پارٹی میں تعصب نہ ہو، فرقہ پرستی نہ ہو، ہمدردی اور خیرخواہی اور سب کو ساتھ لے کر سیاست کرنے کا جذبہ اور صلاحیت ہو، اور دوسرے نفرت کی بات نہ کرتا ہو، نفرت کے بجائے محبت کی بات کرتا ہو، اور تیسرے ملک کے لیے، ملک کے دستور اور آئین کا تحفظ کرتا ہو اور اس کی قدر کرتا ہو، تو ایسا امیدوار عوام کے ووٹوں کا مستحق ہو سکتا ہے اور اس کو ووٹ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس ملک کا آئین اور دستور بہت عمدگی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے، جس میں اس بات کی پوری گنجائش ہے کہ اس ملک میں تمام مذاہب کے لوگ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ ہمارے دستور کا آئین ہمارے ملک کا دستور اور اس کا آئین ہے، اس کی حفاظت اور اس کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ ملک میں رہنے والے جتنے اقوام ہیں، یوں سمجھیے کہ کوئی اکثریت میں ہے، کوئی اقلیت میں ہے، تو اس کو اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، 3 بیٹے زیادہ مضبوط ہوں اور 2 بیٹے کمزور ہوں۔ اگر باپ ان 3 بیٹوں کی طرفداری کرے اور ان 2 کمزور بیٹے جو اقلیت میں ہیں ان کے ساتھ ناانصافی کرے، برا سلوک کرے، تو پھر دنیا یہ کہے گی کہ یہ باپ نہیں ہے، یہ ظالم ہے۔ ہاں، اگر وہ باپ اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنے ان 2 کمزور بیٹے جو اقلیت میں ہیں اور کمزور حالت میں ہیں، اپنے 3 بیٹوں کو لے کر کے ان کی خبر گیری کرے، ان کی ترقی اور ان کی کامیابی کی فکریں کرے اور ان کے اوپر زیادہ نگاہ و نظر رکھے اور ان کے ساتھ زیادہ ہمدردی کرے، تو دنیا کہے گی کہ یہ باپ واقعی باپ ہے۔ ایسے ہی اس ملک کے اندر حکومت کرنے والوں کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہاں اکثریت بھی ہے، اقلیت بھی ہے، اکثریت کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اقلیت کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے
وہ افراد جن کو منتخب کیا جاتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اکثریت کو ساتھ لے کر اقلیت کی فلاح و بہبودی کے لیے زیادہ سرگرمی اختیار کریں اور زیادہ توجہ دیں۔ اگر ایسے امیدوار ہیں اور پارٹی کا مزاج اور دستور ایسا ہے تو وہ عوام کی ووٹوں کے زیادہ حقدار ہیں، اور اس کے برخلاف تعصب ہو، دشمنی ہو، فرقہ پرستی ہو، لوگوں کو لڑائی پر جھگڑے کرنے پر اکسانے کا مزاج رکھتا ہو، دستور کی مخالفت اپنے اندر رکھتا ہو اور دستور کی اس کے ہاں کوئی حیثیت نہ ہو، تو ایسے پارٹیوں سے، ایسے امیدواروں سے ملک کو اور ملک کی عوام کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے انتخاب کو پورے علاقے کے لیے خوشائن فرمائے اور اس کے ذریعے سے ملک کی اور تمام ریاست کے لوگوں کی اور اہلیان ملک کی اور خاص طور پر اقلیت کی اللہ پوری حفاظت اور مدد فرمائے۔